اعتکاف اصل میں جو مسنون ہے وہ مردوں کے لیے مسجد میں ہے، اور ازواج مطہرات بیٹھی ہیں تو وہ بھی مسجد میں بیٹھی ہیں، مگر حالات کی وجہ سے اور فتنے کی وجہ سے خواتین کا مسجد میں نہ جانے پر صحابہ کا اجماع ہوا، تو اب عبادت کا گھر میں سب سے پہلے تو کمرہ خاص کرنا چاہیے۔ خاص کرنے کے بعد جب عورت اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھے گی تو وہ مسنون اعتکاف نہیں کہلائے گا، البتہ بہتر یہی ہے کہ عورت اعتکاف میں گھر میں بیٹھے، اور 20ویں روزے کو عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہ اعتکاف میں بیٹھیں گی، اور جس دن آخری روزہ ہوگا اس دن مغرب کے وقت نکل جائیں گی۔ اعتکاف میں ایک جگہ پر بیٹھنا، عبادت وغیرہ کرنا اور باوضو رہنا، دنیاوی باتیں نہ کرنا، موبائل وغیرہ کا استعمال نہ کرنا، یہ چیزیں لازم ہیں۔ انسانی ضروریات کے لیے بوقت ضرورت بقدر ضرورت نکل سکتے ہیں، نہانے وغیرہ کے لیے نہیں جا سکتے۔ البتہ اتنا ہے کہ آدمی مثلا اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ انسانی تقاضے کی صورت لی باہر نکلا، اور جتنا وقت وضو کے لیے لگتا ہے اتنے وقت میں وہ فوراً جسم پر پانی ڈال لے اور نہا لے تو اس کی اجازت ہے۔ کھانا وغیرہ بنانے کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کے لیے کھانا بنانے کے لیے کوئی نہیں ہے یا اس کے گھر میں گھر کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے کہ جب میں اس مقام میں داخل ہوں تو میرا اعتکاف ہو۔ تو اب وہ عورت جیسے باہر نکلے گی اعتکاف اس کا ختم ہوگا، اپنا کام وام کر کے جیسے اندر جائے گی اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اعتکاف کے لیے دوسری ایک بات ہے کہ باہر لوگ سمجھتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے اعتکاف کی جگہ سے، تو وہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت بات کر بھی سکتے ہیں۔ بات کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا اگر وہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں خاتون کو مہاری آ جاتی ہے یا حیض آ جاتا ہے یا کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد ایک روزے کی قضا لازم ہوگی، اور اعتکاف کی قضا اس طرح ہوگی کہ وہ مغرب کے وقت اعتکاف میں بیٹھ جائے گی، فجر میں روزہ رکھ لے گی اور مغرب تک وہ روزہ جیسے افطار کرے گی تو اعتکاف سے نکل جائے گی۔